السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ چاند میری دسترس میں از قلم انا الیاس مکمل ناول۔ مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار میں دے ماروں گا۔ سعد کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ سعد بیڈ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا۔ اصل بات بتانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی لن ترانیاں کر رہا تھا۔ پہلے منہ سے پھوٹ کہ ہوا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تجھے۔ دیوار پر سر مارنا چاہیے یا لوہے کی سریے پہ؟ سعد اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھٹ گیا؟ واہب پھر وہی راگ لاپنے لگا۔ میری جان، وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کر پھوڑوں گا۔ بتاتا ہے پوری بات یا فون بند کروں؟ سعد کفت زدہ لہجے میں بولا۔ یار، امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات رادیہ کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ سعد کے دھماکے پر وہ اصل ٹاپک کی جانب آیا۔ کیا؟ سعد اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی، اب بتاؤ، کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ واہب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہارے طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ سعد بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ واہب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی شہاب بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اس رادیہ میڈم سے نتھی کرنے پر تل گئے ہیں۔ وہ کفر زدہ سا رادیہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ یار، دیکھا جائے تو وہ بڑی کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا فرق۔ سعد جانتا تھا سمیع اور زیبا بہت سخت گیر ماں باپ تھے، کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پر اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز واہب ہی تھا۔ تھوڑا فرق؟ سعد کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا۔ یار، میرا مطلب ہے سعد سے بات بنانی مشکل ہوگی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح رسپیکٹ دیتا ہوں۔ 5 سال وہ بڑی ہے مجھ سے۔ 2 سال تک ہوتے تو چل جاتا، مگر 5 سال؟ اس کا کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا یار۔ لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے؟ سعد نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ تو جلدی پر تیل چھڑک دے بس۔ خدا حافظ۔ سعد کو ہمدردی نہ کرتے دیکھ کر واہب چڑ گیا۔ غصے میں فون بند کر دیا۔ سعد پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اس کا وویلا غلط نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا، انسان اپنی شریک حیات اپنے سے بہت چھوٹی نہ سی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم از کم ہم عمر تو ہو۔ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سعد لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن سعد واہب کے گھر موجود تھا۔ سعد اور واہب بچپن کے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے ہی فرد شمار ہوتے تھے۔ سعد واہب کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا اور واہب سعد کے گھر۔ سعد واہب کی فیملی، اس کے کزن سب سے واقف تھا، واہب سعد کے سارے خاندان سے۔ تم سمجھاؤ اسے کچھ، زیبا نے واہب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت سعد ان کے گھر آیا، واہب، زیبا اور سمیع لاؤنج میں ہی بیٹھے واہب کے رشتے پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر لہجہ بے ادب نہیں تھا۔ کیا عذاب آ گیا ہے ایسا؟ اچھی بھلی بچی ہے۔ سمیع نے ناگواری سے اس کے مسلسل انکار پر اسے دیکھا۔ بچی اچھی بھلی ہے، مگر آپ لوگوں کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے، شہاب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پر لٹکائے رکھا اور شادی کسی گوری سے کر لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب آپ شہاب کے کیے کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں کر رہی ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ فرح تو شہاب سے 4 سال چھوٹی تھی، جبکہ رادیہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ کچھ تو جوڑ ملاتے۔ یقین کریں میں کبھی منع نہ کرتا، مگر آپ صرف شہاب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بے جوڑ رشتہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ سعد، تم بتاؤ، وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے؟ ارے اتنی کامنی سی تو ہے، تم بلکہ اس سے 10 سال بڑے ہی لگتے ہوگے۔ زیبا نے واہب کی کثرتی جسم اور لمبے قد کو دیکھتے ہوئے سعد کو بیچ میں گھسیٹا۔ واہب آنٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ سعد کی بات پر اس نے حیرت سے منہ کھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا، جو بجائے اس کی ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے سمجھا رہا تھا۔ حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں، میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری؟ سمیع گھرائے۔ توڑ دیں؟ اچھا ہے، لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود انکار کر دے گی۔ واہب نے ہاتھ جھاڑے۔ اچھا تو چل میرے ساتھ۔ سعد سمیع کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا نکاح والے دن کے بجائے آج ہی واہب کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو اپنے گھر جا، آیا بڑا میری ہمدردی کرنے۔ واہب نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل ہی بد تہذیب ہو گیا ہے یہ۔ مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے، جہاں مرضی منہ مارو۔
سمیع اس کے اس انداز پر سیکپا ہو گئے، غصے سے دہارے۔ سعد نے زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے کے سے انداز میں سیڑھیوں تک لے آیا۔ واحد اس سے ہاتھ چھڑاتا دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں، کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ زیبا نے سعد کو مزید اطلاع دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ واحد اس طرح ہٹ درمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ سعد برا پھنسا تھا، اسے نہ سمجھاتا تو ایک ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو واحد کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو؟ تم بتاؤ، یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، رضامندی لی جاتی ہے، پھر جا کر رشتے کی بات چلتی ہے، اور میں لڑکیوں سے بھی کیا گزرا ہوں۔ واحد کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پر بیٹھا وہ شدید غمزدہ لگ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پر سعد بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ وہ انتقامی سوچ رکھے ہوئے تھا۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن ٹھنڈا ہو کر سوچے گا تو بتاؤں گا۔ سعد نے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ واحد کے بازو پر دھرا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ۔ سعد نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف سر پر رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، وہ کفت بڑے لہجے میں بولا۔ سعد کا کہکہ بلند ہوا۔ اچھا سوری۔ واحد کے گھوننے پر وہ مشکل اپنے کہکے کو روک پائے۔ تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ سعد کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑا، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد واحد نے اس کا آئیڈیا رد کیا۔ یار تم مل لو اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو۔ سعد نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے؟ سعد کی بات پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی ہو۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا۔ سعد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا تھا۔ ارے یار اتنا سڑا ہوا نہ بن، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی صرف اسے فرا کی بہن کی حیثیت سے جانتا ہوں، مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں، مگر تو فیملی میں آتا جاتا ہے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ وہ دبو سی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی۔ سعد نے کھل کر بات کی۔ نہیں، اتنی کوئی دبو نہیں ہے، با اعتماد ہے، ویسے بھی خود جاب کرتی ہے، اور فرا تو اس سے چھوٹی ہے، 2 بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے، وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب کی بار واحد نے کچھ تحمل سے جواب دیا، اور اگر یہ لوگ فرا کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی ہو بھی چکی ہے اور وہ خوش ہے۔ شاید اس کے لیے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے، مگر میرے گھر والے اس انداز میں سوچیں تو تب ہے نا۔ وہ ایک بار پھر چڑھا۔ تم بہرحال اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو، اگر وہ با اعتبار ہے تو یقیناً تمہارے اس رشتے کے لیے ناپسندگی دے کر انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ سعد کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ واحد نے حامی بھر لی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی طے ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف 2 ہفتے بچے تھے اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے۔ سعد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ شومی قسمت، دوسری بیل پر اس نے فون پک بھی کر لیا۔ السلام علیکم، نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں واحد بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ گھبرایا۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ کے ہی نام سے سیو ہے۔ رادیہ کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ واحد کو جذبس کر گیا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ واحد کفت زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔ رادیہ نے کچھ چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑھا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ واحد کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائے۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر جان کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واحد اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا،
اس لیے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی، پتہ نہیں کیوں مگر واحد کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا، مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اسے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فق چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ واحد کا سرد لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا واحد نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور واحد کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا وویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنل بلیک میل کر ہی لیا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا، دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنے سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واحد کے ہی بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ رادیہ کو واحد کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اس لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واحد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ واحد نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی منموہنی صورت کو دیکھ کر اس کی ماننے سے انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آئی ہی یہاں اس کام پر تھی۔ واحد کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخر اسے گلا کھنگالنا پڑا۔ رادیہ نے ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا، ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ واحد دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ کر بول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا۔ پھر واحد کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ واحد نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہو کیئر جیسے ایٹیٹیوڈ پر ڈالی۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کرک لہجے میں بولا، یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی بات کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رادیہ نے قطعیت بڑے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کیا اور اپنے لہجے سے باور کروایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی، آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1-2 نہیں پورے 5 سال، سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ واحد نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی اثناء میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے ایک دم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم۔ وہ مدھم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا ویٹر تو ویٹر، واحد اس کی جرات پر بھونچکا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واحد یکدم آہستہ آواز میں گھرایا۔ نہیں، پوچھنے میں حرج نہیں، وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔ جاؤ یار آپ، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ واحد نے دانت کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اب وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیہ پر ڈال کر بولا جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے سوچا آج یہ معاملہ بھی کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واحد کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بڑے لہجے میں بولی۔ واحد کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔
مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں۔ اب کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پر واہب کے نقوش پھر سے تن گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں۔ میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی ہی نہیں۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا، یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، وہ استضائیہ انداز میں ایسے جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تنفن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا، اور پھر واہب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا۔ مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے۔ مگر اس نے جس طرح واہب کو ہری جھنڈی دکھائی، وہ اسے تہش دلا گیا۔ اب دیکھو، تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا تھا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا، لہذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم واہب کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پاتی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے۔ واہب جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے، اور تو ہے کہ تیری تیاری ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ ساتھ کمرے میں آتے ہوئے سے اچھی خاصی جھار پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو۔ وہ خود کو خوشبو میں بساتا بے نیازی سے بولا، کیا سوچے ہوئے ہو؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں، وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سعد سے اپنے خیالات، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لیلہ عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں سٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شوکنگ پنک اور بلیو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شورٹ شرٹ پہنے دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پر سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس اور لائنر لگائے، آنکھیں جھکائے وہ واہب کے ساتھ بیٹھی اس کی حسیات اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے واہب شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے واہب کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ واہب نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ میں رکھو۔ ان کے حکم پر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے۔ واہب نے اپنے لہجے کو حتی المقدور تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادیہ کا ہاتھ خود سے سیدھا کر کے واہب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ واہب کا کفت سے برا حال تھا۔ رادیہ کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹیشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں۔ آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزنز نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کر سب کو بیک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کوہنی واہب کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو۔ پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بمشکل نظریں چرا کر وہ آہستہ آواز میں گرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روں یا فل انجوائے کروں؟ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ واہب نے تیکھے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹے پٹے جواب دینے والی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظرفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یہ قلق تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روب میں آنے کے بجائے اسے اپنے روب میں رکھے گی، اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی، جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے کسی بیزاری کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ واہب نے غصے سے پہلو بدلا۔ اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو آور برائڈ۔ مائک پر
ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر واحد نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی۔ واحد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رادیہ نے کسی قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیریو پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ کا انگ انگ اس کے ساتھ مہو رقص تھا۔ سونگ آ گیا ہے۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے، ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ واحد کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس واحد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے اس شادی کی۔ رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا، شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنی من پسند بندے سے ہو چاہے نہ ہو، اس لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ سر کر بھی کیا مل جائے گا؟ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ واحد دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پر تلملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پھور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیہ کو بٹھا کر واحد کی کزنز چلی گئیں۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ پہلی بار واحد کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جہاں جہاں گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، کچھ فاصلے پر جہاں انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پر پردوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کی بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی، بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اسی کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر واحد کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر دھڑکا۔ گہرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گہری پلکیں، سایہ فگن تھی، چوڑی روشن پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے نقوش۔ کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد واحد کے سامنے سمارٹ سی رادیہ اپنی منموہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا۔ مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندگی کے بعد وہ بھی اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا، اور رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا، اور جیسے زیبا اسے کور کرتی نہیں، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسے ہی گزرنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ اب تک تو وہ ان پر انحصار کیے ہوئے تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں وہاب کی کزنز اسے بٹھا کر گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے اس پر کمر ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ وہاب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کس قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیاں لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگودو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کے دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھتے غصے سے رادیہ کے سجے سورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے نم ناک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کہ میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز
لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر ہو جیسے مرضی اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بہ ترکی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اسے لمحہ واہب کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تلملا کر بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ پیپر لے کر ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا، یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر واہب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری واہب کی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ واہب نے خاموشی سے پین اسے دیا۔ رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ واہب نے جھنپنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جولری اتار کر سلیقے سے رکھی، آئینے میں نظر آتے واہب کے عکس کو دیکھا جو اب بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا، پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دب دب کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا آخر تو وہ ایک لڑکی تھی، نرم گزار دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر واہب نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی، وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی واہب باہر آیا، رادیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا، کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں کہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ وہ بھنا کر اٹھا، ادھر صوفے پر لیٹو، چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھے پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہیں؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا سو رکھا، اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں، وہ پھر سے اسے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا۔ صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر واہب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، میری جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا پھر یہاں بھی لیٹوں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، جو بھی کر لے واہب اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی واہب بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی عورتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واہب کو شدید کفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ واہب نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، جب حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا۔ شادی کہی تھی آپ نے، کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیت پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ واہب، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی، وہ نفرت سے بولا۔ واہب،
اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کے کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی، بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، سب کی مبارک وصول کی۔ پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا، کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہے تم سے؟ اس نے سرسری سا سوال کیا جو واحد کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ صرف پر اتفاق کیا۔ روڈ پر ویسٹ لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر واحد کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کی قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اس لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچے کیے بولا، ارے یار تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل واحد جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وائے قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ واحد نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی اس کے نمناک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ واحد نے غصے بھری نظریں اس پہ نیاز کے چہرے پر ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادیہ نے ایک چڑھتی نگاہ خود کو گھورتے ہوئے واحد پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا کھول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کامتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو واحد غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ واحد اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ وہ چوکنا بیٹھی تھی۔ ہاتھ سریع سے واحد کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے واحد کی تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل۔ پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے رخ رادیہ کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بھویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ واحد کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا حرکت کروا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ۔ 2 لفظوں میں ہی اس نے واحد کی سیوا کر دی۔ واحد زیر لب مسکراتے جیسے اسے چرانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس پل پل بدلتے مگر کس قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے واحد کو گھوڑا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے اسکرین پر تھیں۔ ایئر پیس واپس دیں۔ اسے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے۔ اس کی شفاف ہتھیلی سے نظریں چراتے ہوئے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے۔ آپ سوئیں۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب ڈٹائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں، اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر وہاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کی نکیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا، اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر واحد کن اکھیوں سے رادیہ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔
اسے کیا، جہاں مرضی جائے، بیٹا رادیہ کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا۔ واحد کو اٹھتا دیکھ کر زیبا نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، کیا، کس خوشی میں؟ وہ ایک دم بھڑکا۔ رادیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک، مزے سے اسے حکم سنا کر وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا جب اپنے پیچھے سے اس کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی، میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اسی لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشنل ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس کا؟ لے کر جاؤ۔ سمیع نے بھی واحد کو جھاڑ پلائی۔ وہ غصے میں تنفن کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچی اونچی بولتا وہ گھڑی پہن کر بولٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ گاڑی کے قریب بھی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو کچھ اچھی لگ رہی تھی، اس وقت پھر سے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رادیہ اپنی جانب کانپ گئی، لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں پر گلاسز لگائے جبڑے بنچے چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ گاڑی رش انداز میں ریورس کی۔ رادیہ نے جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لی۔ وہ باتیں ادھر ادھر ٹکراتی پھرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایڈریس بتاؤ۔ غصے بڑی آواز اس کے قریب سے آئی جو گاڑی سے باہر دوڑتے منظر میں گم تھی۔ شرافت سے اسے راستہ بتایا۔ یہ ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر بعد واحد کی آواز پھر سے آئی، مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ کل کو جب دوسری شادی کر لیں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگی، اور ویسے بھی جب مجھے بیوی نہیں مانتے، نہ مجھ سے نہ اس رشتے سے آپ کو کوئی لینا دینا ہے، تو پھر میں جو مرضی کروں۔ آپ کا اتنا ویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا بہت کچھ جتاتا ہوا لہجہ واحد کو مزید تلملا کر رہ گیا۔ او تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل بناتے ہوئے بولا۔ جب آپ پلاننگ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لو، اتنی ہی خود مختار ہو، میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑھ کر بولا، شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائے۔ رادیہ کا شوخی لیے لہجہ اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، اب یوں جلی کٹی سنا کر اپنے جذبات آشکار مت کرو۔ واحد کی بات سن کر اس کا دل کیا پھر سے کہے گھٹیا سوچ اور گھٹیا انسان، مگر پھر خاموش ہوگی۔ جیسے انسان خود ہوتا ہے ویسی سوچ ہوتی ہے۔ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے؟ ہاں، اب اسے واحد کے ارادے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کیا۔ ابھی راستہ کافی تھا، اسے مزید واحد کی گل افشانیاں نہیں سننی تھیں، اس لیے اسٹیریو آن کر لیا۔ شکر تھا کہ واحد خاموش ہو چکا تھا۔ گانا سنتے رادیہ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ اس نے اور چاہا ہی کیا تھا؟ ایک قدر کرنے والا ساتھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا اس کی ذات کو یوں ادھیڑنے والے دو حرف بھیجے اور چھوڑ چھاڑ چلی جائے کہیں بھی، جہاں کم از کم واحد کی طنز میں ڈوبی باتیں نہ ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس بری طرح اس کا دل دکھا رہا تھا۔ اللہ کرے تمہیں محبت ہو اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم آج میرے ساتھ کر رہے ہو۔ چند دنوں میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، نہ جانے کیوں آج یہ بد دعا اس کے دل میں آئی، اور اس نے پورے دل سے خاموش بد دعا اپنے ہی چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اپنے ہی شور کو دے ڈالی۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کے صبر کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پر اسے پک کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ واحد کو اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ زیادہ خاموش رہتی ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو، مگر واحد نہ جانے کیوں اسے بار بار تنگ کرتا تھا۔ ہر وقت اپنی باتوں سے عاجز کرنے کی ٹھان رکھی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی کیا ڈریسنگ سینس ہوتی ہے؟ وہ چڑھے بغیر بڑے آرام سے بولی، بالکل، لڑکیاں کو تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے اسے عمر کا طعنہ دے گیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اس کی بات نے تکلیف پہنچائی تھی۔ انسان تھی، وہ کیسے نفی کرتی اس بات کی کہ واحد کی جانب سے چلائے جانے والے تیر اسے گھائل نہیں کرتے۔ آپ کی بہت ریسرچ ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کر دی ہے، آخر سوچ کر اسے جواب دیا۔ واحد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اب بھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ؟ پھر سے لہجے کا طنز رادیہ نے محسوس کیا۔ تو پھر کب دوسری شادی کر رہی ہیں؟ اچانک اس کی جانب رخ کرتے وہ اعتماد سے بولی، جلد ہی۔ چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھپ دکھائی۔
ایسے جیسے جس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو وہ وہیں کہیں ہے۔ رادیہ نے حیرت سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی اور رخ پھر سے سامنے کر لیا۔ ملنا ہے اس سے؟ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ رادیہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ مسکرانے کی باری اس کی تھی، بلکہ کہتے ہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کر اس سے مل آتے ہیں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر ایک اور مشورہ دیا۔ واہب نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ انہی کی وجہ سے تو یہ انچاہا رشتہ باندھا تھا۔ ایک دم خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رادیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند ہی دن رہ گئے تھے۔ اس شام گھر آتے ہی زیبا نے رادیہ کو گروسری کے لیے چلنے کا کہا۔ پلیز ماں، اس وقت میرا ہرگز موڈ نہیں ہے جانے کا۔ زیبا رادیہ کو بلانے اس کے کمرے میں آئیں۔ وہیں راہب کپڑے چینج کیے، ٹی وی آن کیے، بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا جب زیبا کہنے پر کہ وہ ان دونوں کو گروسری کے لیے لے کر چلے، اس کا منہ بن گیا۔ نہایت بیزاری سے ماں کو کہا، حد ہے واہب، اب ہم دونوں کہاں کھوار ہوتے پھریں گے؟ تمہارے ابو بھی گھر پر نہیں تو انہی کے ساتھ چلے جاتے۔ انہوں نے اسے جھڑکا۔ یار کل کر لینا، سچ میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ بیڈ پر مزید پھیلتے ہوئے بولا۔ رادیہ واش روم میں کپڑے چینج کرنے گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی زیبا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ اچھا پھر ایسا کرو، گاڑی کی چابی رادیہ کو دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے، ہم دونوں خود ہی چلی جاتی ہیں۔ رادیہ جو دولہے دلائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، ایک دم شیشے میں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ واہب نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹا تمہیں آتی ہے نا چلانی؟ زیبا نے اس سے تصدیق چاہی۔ شادی سے پہلے گھر کے زیادہ تر کام وہی کرتی تھی، لہٰذا ابا سے وہ چھوٹی عمر میں گاڑی چلانی سیکھ لی تھی۔ جی آنٹی، اس نے ہولے سے کہا۔ واہب کی پرتعیش نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ رادیہ نے قصداً اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کیا۔ اب وہ چھوٹے سے ٹاپس پہن رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آ جاؤ۔ زیبا جلدی سے پروگرام طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہب نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر ادھر ادھر مار مت دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ واہب نے ایک آئیبرو جھکا کر پھر سے اس پر طنز کیا۔ رادیہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ وہ مشکل اس کے طنز پر خود کو نارمل رکھتے ہوئے وہ دماغ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پر اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ اس سے بھی برا لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، نہ جانے واہب کے دل میں کیا سمائی، ایک دم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لو لے جاؤ چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی بجائے خوشگوار احساس دینے کے۔ رادیہ نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ واہب نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیں گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہیں۔ ایک دم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر واہب دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ جھپٹنے کے سے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ او تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ واہب کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، چلو اب اور بھی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جائیں، انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ رادیہ کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اسی کی سیٹ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بڑھ آئیں، کیا وہ اتنی ہی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی؟ فقط 5 سال؟ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا طعنہ دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیبا سے نظر بچا کر بار بار بڑھانے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پر ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں، مجبوری میں اس نے ہاتھ تھاما تھا، اس لیے اپنی بے وقتی اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستہ خود ہی سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل رکھنا ہے، اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پر کیا کیا ستم ڈھا چکی ہے۔ دل میں سوچتے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔ انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً زرینہ کام کرنے والی کو روٹیاں پکانے کو کہا۔ سمیع بھی گھر آ چکے تھے۔ واہب اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ واہب اس کے سامنے والے صوفے پر سمیع کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر دماغ میں سوچا گیا پلان ذہن میں آیا۔ اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کر عین رادیہ کے قریب اس کے دائیں جانب بیٹھا، اس طرح کہ اس کا صوفے پر پھیلا ہاتھ رادیہ کو مکمل طور پر اس کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔
رادیہ نے چونک کر اور کس قدر حیران ہو کر اس کی یہ بے تکلفی دیکھی زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی۔ جب اس نے بازو بھرا کر اس کے کندھے پر رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ سمیع سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتے۔ زیبا بھی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتی؟ اس سے کوئی بید نہیں تھی۔ وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گئی سب چیزیں؟ اس کا مخاطب زیبا تھی۔ ہاں شکر ہے سب کچھ مل گیا، اب روزہ میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا، انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رادیہ دم سادے اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کر اسی کے سر میں دے مارے، اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں۔ کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتا رہا یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دو، یا پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ مار دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کیے اسے دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھتا کیا ہے اس نے خود کو جو مرضی کرے گا اور میں چپ بیٹھوں گی؟ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبلز کی درازیں کھنگال لیں۔ بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی اب مزہ دوں گی۔ ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی اس کی کرتوت پتہ چلے۔ ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبتوں کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچر سے نکل کر چہرے پر آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنا شروع کی ہی تھی کہ واحد بھی آدم کا۔ پہلے تو چونک کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سے جائے ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں بھی شرارت واضح تھی۔ رادیہ نے ہاتھ روک کر تکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مڑی ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے بھی سامنے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلائے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ بیوی، رادیہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک ایک بات رکھ کر اس شرافت کے چولے کو اتار دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ او ریلی؟ واحد پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر ابھی برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہی تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا، اسے میں توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے واحد کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کر واحد کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ ایک دم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادیہ کی جانب تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھامی۔ لو پکڑ لیا پھر سے، ہاتھ توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادیہ اس اچانک آفتاب کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی اجرات پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک دعوے تھے۔ واحد کا تمسکرانہ انداز جانے کیوں اس کی آنکھیں جلملا گیا۔ واحد نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی ہی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے آتی تھی واحد کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی، پھر یکدم رادیہ نے اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر تیزی سے دانت گاڑے۔ واحد نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے رد عمل کی امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ رادیہ نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ واحد ہاتھ جھٹک کر اس کے دانتوں سے پڑنے والے نشان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو؟ اس قدر نوکیلے گھور کر پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوؤں پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں۔ واحد ذیل لب بڑبڑایا۔ صبح جس وقت وہ ناشتہ کر رہے تب اچانک زیبا کی نظر واحد کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے، ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سمیع اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادیہ نے تو سرعت سے نگاہ ہٹائی، مگر سمیع نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ واحد کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کارستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا پر رادیہ کی پلکیں لرزیں۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے لائٹ مت لو۔ سمیع نے اسے تنبیہ کی۔ جی بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اس بات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے
اس سے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا، جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ واہب نے پھر نہ سمجھی کے انداز میں ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمیع اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، اپنی ماں کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ اگر رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اس لیے۔ کیوں، تمہیں نہیں بتایا رادیہ نے؟ اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمیع اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں واہب کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یہ شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، تب واہب نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بتیجے کی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو، یہ کس ناطے سے ہے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو آنٹی نے کہا، اس لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر واہب سلجھ کر رہ گیا۔ اوہ اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی، آنٹی نے کہا باپ کے ساتھ جاؤ تو چل دی، اتنی ہی معصوم ہیں آپ؟ وہ جل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کہا، اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر متحیر نظروں سے اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگے۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادیہ نے اسی کی بات مانی تھی۔ پھر یہ وہ ویلا کیسا تھا، اور تعلق تو اس نے کوئی نہیں رکھا تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن واہب کی انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دور رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادیہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوؤں سے بڑی آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہوں میں بھی؟ خود کو بری طرح جھنجھلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھنچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر واہب تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا۔ کجا کہ اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ واہب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہوا اور بڑی عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر یہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادیہ کی چہکتی آوازیں محسوس ہوئیں، جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہوں۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ جس سے سننے کی خواہش تھی، وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہیں تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہیں میں نے، سمیع کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا، زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں؟ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا، پھر آگے ڈیٹ۔ دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔
کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی، وہ لمحہ بہ لمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتی یا یہاں انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے عطیہ نے الارم لگا دیا تھا، جیسے ہی الارم بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو واحد ویسے ہی بے سود پڑا تھا، ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی، وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی، جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کیے۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ، واحد کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا، آنٹی میں ان کے سرہانے موبائل پر الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کنی کترائی، چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ۔ وہ اسے بھیجنے پر بضد تھی۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ واحد جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھلی سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ واحد کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اب اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی سکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر۔ وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کے بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ واحد اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ واحد کے قہقہے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور واحد مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا، واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جان مست نکالنے لگی۔ نظریں واحد کے سامنے ہینگ ہوئی شرٹ پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے، الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا، جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا۔ اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت واحد نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندارت رادیہ بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگاہے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب کیا، وہ بھی غائب تھا، پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں تھے۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادیہ کی مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرت سے رخ موڑا، آنکھیں سکڑے وہ اسے ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ۔ یکدم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ یکدم دہارا، جو کہنا ہے یہیں سے کہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوئی اس سب بکواس کا مطلب۔ وہ بنا کر بولا، اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی، اس کا وہ تیاب پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا۔ مزے سے سر جھٹا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا؟ اوہ اپنی بار مذاق، تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر چلی جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واحد بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔
اترو۔ واحد کے تنے نکوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں۔ اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو اور اپنی بوتیک جاؤ۔ رادیہ کو سمجھ آ گیا صبح کی غلن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کی بار وہ گرایا۔ اچھا نا، اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے۔ کیب منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھنکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کے کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں۔ وہاب مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں، پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سمیع اور زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ وہاب نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کی فکر ستانے لگی، پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں۔ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادیہ کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے، تو آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد زیبا کا پھر فون آیا۔ ہیلو، ہاں وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا یہ محبت تجھے بہت خوار کروانے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں وہاب کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ وہاب ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیہ کو دیکھا، جس کی ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ وہاب کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرأت اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورۃ الرحمن پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، وہاب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رادیہ ایک دم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموشی سے اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، وہاب کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو۔ واحد نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ واحد نے اسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کچھ عرصہ بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واحد نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے تھے۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں، جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہاب رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میک اپ فولڈ کر کے اودا کی شیشی سے رولر اپنی گردن اور بازوں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب مڑا جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیپ میں وجیح سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے سامنے دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے
وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سنوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جویلری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی، تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہو یا کسی شادی پہ؟ وہاب نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر وہاب کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ مشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹیٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہر درمی سے اس کی دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا، چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظر میں آئے، وہ اکیلا ہی ان گہری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بڑے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کرتی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اسی لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گار کر بولا، اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی، واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ وہاب کے چہرے پر بڑی جان دار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی کہ ایک دم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے وہاب کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہاب کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو حال لگانے پر چڑھا۔ وہ ابھی بمشکل خود کو اس کے گہرے بالوں اور ظاہر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی اور تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنا فانا ہوا کہ وہاب کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دل روز چیخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئیں۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر اس کے پاس آئے جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہاب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں! وہ ماں کو پکار رہی تھی، ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً وہاب سے کہا۔ وہاب نے اسے اٹھانا چاہا جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہوں نا، دھکا دیتے احساس نہیں ہوا؟ آنسوں سے بڑی آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دہاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران، ایک نظر اسے اور ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا، آئے اماں۔ ایک بار پھر تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ وہاب نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی، مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے سر لٹاتے وہاب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمیع بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سہلانے لگی جبکہ سمیع بالکل خاموش وہاب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اور اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈال ہو رہی تھی، چہرے پر خون کی لکیریں اب سوکھ رہی تھیں۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ وہاب، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے سوچ کر میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے۔ کوریڈور کے دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے وہاب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیز چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد
کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڑ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہاب نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا، بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اوہ خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی روڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے اس سے کچھ۔ بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس تھا، اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم؟ تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج سمیع اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں۔ اس لیے چھوٹے ہوتے ہی ایک دو بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹیں تو ڈاکٹرز نے راڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ راڈ اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گے۔ ذرا سا دھکچا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈ کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابی نے بتایا، مجھے بے حد تکلیف پہنچی تھی۔ فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے، تم اسی بات کو جواز بنا کر اسے شادی سے انکار کر لیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشا کیے۔ او خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون سے وار نہیں سہ گئی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی روڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں میں گرائے اسے وہ ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دل روز چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس نے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑگڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کھل رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وہاب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا؟ دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادام سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی روڈ ڈال دی تھی، رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک رات اس کی ماں رہی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن وہاب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ اسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر پر ہی رہے گی، وہاب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی، وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے ایک خفاش سی نگاہ ماں پر ڈالی جو وہاب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاب نے انہیں فوراً منع کیا۔ کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا،
فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر وہاب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاب نے اسے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی وہاب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ وہاب کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دکھ جب بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اسے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے وہاب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل ناخواستہ وہاں سے اٹھی۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی وہاب نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دلائی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے، وہ زہرکند لہجے میں بولی۔ وہاب نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا اسے ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، اس میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازو سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیز چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی ہوں۔ وہ گمسم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے۔ اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا، بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر، میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا۔ اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں، تکیے پر سر رکھ دیں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بربراتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، اسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے تھے۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئے وہاب کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کے بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ وہاب نے پھٹ سے آنکھیں کھولیں، سرعت سے اٹھ بیٹھا۔ رادیہ نے کفر سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے وہاب اٹھا، اس کی سائیڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا، ٹانگ خراب ہے؟ ہاں سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا، پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی، اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا؟
یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ وہاب نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وسپار لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہاب اٹھ بیٹھا۔ آ جائیں۔ زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے راضیہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ وہاب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ وہاب کی جانب تھا۔ جی جی کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی واش روم منہ ہاتھ دھونے چل پڑا۔ میں نے بھی رکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی تمہیں تو۔ وہ ہچکچائی۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا، اس نے پھر سے کہا۔ وہاب باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے آج کا رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ وہاب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے ابھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔ نادیہ نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت دیکھی۔ پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہاب اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔ وہاب نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی اسے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد راضیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس کی بات پر وہاب نے اس بات میں سر ہلاتے سے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے کر گیا۔ اس کے کمر کے گرد بازو باندھتے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ راضیہ نے بازوؤں تک سب وضو آرام سے ہی کر لیا۔ اب پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں میں لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ وہاب کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہاب نے دوبارہ اس کے کندھے کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ پھر باؤل میں پانی لایا۔ راضیہ نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ وہاب بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا، مجھے قرآن پکڑا دیں گے؟ ایک اور خواہش۔ وہاب سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ راضیہ کو پکڑاتا اور خود دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ راضیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی، سنو۔ یکدم وہاب نے اسے پکارا۔ راضیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرأت کرو۔ اس کی خواہش پر راضیہ نے لب بھینچے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ وہاب نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن وہاب کا خیال رکھنا اور اسے یوں اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنا کم مائنگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشام بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر راضیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہی ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی، مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری عزتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ وہاب ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے احساس دلایا کہ میں کوئی عمر سیدھا عورت آپ کے پلے باندھ دی گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہی ہیں نا؟ معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی، بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک لفظ وہاب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف،
وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائیں۔ صرف اس لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی، مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، ناانصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی گھر سے شامل ہوتی ہے۔ ہاں لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، جیسے وہ اچھوت ہو۔ آپ نے بھی مجھے اچھوت سمجھا، شروع دن سے بس یہی باور کروایا میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، ہاں محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ وہاب نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا۔ جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر لوگوں کی، رشتہ داروں کی چہم گوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ زیبا بھابی اور سمیع بھائی کو اتنا کیا جلدی تھی وہاب کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے وہاب کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کارگر ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ رادیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، وہاب نے اسے ٹوکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں، بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر آپ اب میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کا بدلہ لے رہی ہو۔ وہاب اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں وہاب، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی، بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا۔ مجھے عجیب نفرت ہونے لگ گئی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا بتاؤ کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ وہاب نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مسالت سے بھرپور لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ رادیہ کی بات پر وہ سن رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دو گی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ وہاب نے لب بیچے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رادیہ نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہاب نے تکلیف سے منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادیہ اب خود کافی ہل جل لیتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دہراتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادیہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا ہے، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، نہ صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھے اور یہ لکچھن ہو، ہائے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنا بھی کیا بے شرمی؟ اس کو دیکھو، اس کی جوانی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے سے شادی کر ڈالی، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس بھی عمر کے ہوں، وہ ناجائز تعلق قائم کر لیں، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائیں تو اسے ہم ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں۔ وہاب کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا، پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اسے ماں کے الفاظ یاد آتے،
تم اس سے بڑے لگتے ہو، وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ وہاب کو کئی بار ماں کی کہی یہ بات سچ لگی، اور اگر وہ اتنی کامنی سی نہ بھی ہوتی تو بھی کیا؟ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈھول ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں چاہے 10 سال چھوٹی ہوں۔ اوف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو خروچ ڈالے۔ صحیح کہتی ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور وہ پل پر اب اس پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ پل پل اس آگ میں جھلس رہا تھا کہ کاش وہ وقت کو پیچھے لے آتا، کاش وہ اپنے اور رادیہ کے رشتے کو یوں بگاڑنے کے بجائے کچھ وقت دے دیتا، مگر اب لگتا تھا کچھ نہیں بچا۔ وہ تو واپس پلٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ صبح میں جس لمحے وہاب کی آنکھ کھلی، رادیہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب سٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی اسے سیڑھیاں اترنے سے منع کیا گیا تھا اسی لمحے۔ فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ وہاب منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا تو وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ رادیہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے سے آتے وہاب پر ڈالی، پھر واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہاب تھوڑا سا فاصلے پر اسی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رادیہ کو امید تھی کہ کل رات کی باتوں کے بعد وہاب اب اس سے کوئی امید نہیں لگائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رادیہ نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی زہبا اور زرینہ کو دیکھا، پھر گھور کر وہاب کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبی دبی لہجے میں چیخی۔ کیا؟ وہاب نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹا کر چمبے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ وہ ایک دم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کی اس کے سر نیچے پٹک کر اٹھ چکی ہوتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پر زچ ہو کر بولی۔ مگر آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کیوں اپنی زندگی فضول میں تباہ کر رہی ہیں جب مجھے آپ کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں؟ رادیہ نے قطعیت بڑے لہجے میں کہا۔ میں اب ہی تو اپنی زندگی کا سب صحیح کر رہا ہوں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا، مگر یہ سب اب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیا دوسروں پر انحصار۔ جس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گا، وہ تلخی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ وہاب نے یکلخت اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جائیں، محبت کے کنارے پہ میں۔ جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہوا وہ جیت جائے گا، اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ وہاب کی بات پر وہ اور تپ گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی، صاحب گوئی سے بولتی وہ اسے آئینہ دکھا گئی، لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا؟ وہاب کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ میں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، وہ دھمکی امیز انداز میں بولی۔ مت ہلنا، میں بازو میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ وہاب کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری جس نے رادیہ کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کیا۔ فضول باتیں۔ سٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے پہلے وہاب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہاب اسے دھتکار رہا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھے ہوئے تھا۔ الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا، میں بھی اب آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی خاموشی، پھر اندھیری رات۔ رادیہ نے ویسے ہی طنز کیا جیسے کبھی وہ کرتا تھا۔ وی ول سی۔ وہاب نے اسے گویا کہ چیلنج کیا، اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ رادیہ کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی، احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی۔ وہاب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کے سر ہو گیا، چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اس اچانک آفتاب پر تیوری چلا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی نہیں لگوانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے اسے جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کے دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادیہ اس کی جرات پر کشمیر نظروں سے دیکھنے لگی، سرحد سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں؟ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو، اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا
کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے؟ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا جب وہ کفت سے بولی، اوکے، باقی کے کوسنے واپس آ کر دے لینا۔ وہاب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کرا کر ہی دم لیا۔ جیسے ہی اس نے سٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاب نے سٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادیہ کی ایک بٹ مس ہوئی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ وہاب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی، اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکائے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی، ابھی مجھے سوچنے دیں۔ وہاب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے، سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر دھڑے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی وہاب نے اسے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، وہاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دعائیاں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں زیر لب مسکراتے وہاب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا، وہ بازو کو اوپر لے جا کر کوہنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بنا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہاب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سنورنے سے کھانسی تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ وہاب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو سٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں نا؟ وہاب نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی کہ اس وقت وہاب کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہاب نے کیچر اتار کر اس کے سب بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس ان پہ چھوڑا۔ رادیہ اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے ایک دم کانپی۔ وہاب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھنچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار، اب مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادیہ نے خاموش نظروں سے گھوڑا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی؟ ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے وہاب کے ساتھ اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم بڑھنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ وہاب نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ وہاب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں وہاب کو ایک کارڈ پکڑا کر مدعو کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہاب نے اس کارڈ پر موجود درج مختلف آئس کریم کے ناموں پر نظر دوڑائی۔ کون سا لوگی؟ وہاب نے ایک نظر رادیہ کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بنانا فرسٹ ورلڈ کا آرڈر دیا۔ کتنی سر؟ لڑکے نے پھر مدعو ہو کر پوچھا۔ 2۔ رادیہ اسے گھوڑے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا گیا وہاب نے رادیہ کی جانب دیکھا تو کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا؟ ابھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے کہکے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھاؤں گی کیسے؟ یہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ وہاب نے گہری نظروں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رادیہ اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈو سکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن وہاب کی ٹکٹکی بندھی رہی۔ رادیہ اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل ماند پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر مڑ کر دوبارہ اسے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پر بل نمودار تھے۔ وہاب کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز پر مشکل قابو پاتے اس نے رعب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ رعب کہاں سے لے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بولتی آنکھیں
اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا، اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ وہاب نے شکریہ ادا کرتے دونوں کونز پکڑ لیں۔ چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے اسے الرٹ کیا۔ رادیہ نے کچھ جھک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ وہاب بھی شرارت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا۔ جس سپیڈ سے کھا رہی ہو مسز، یہ پگھل کر میرے اوپر گر جانی ہے۔ وہاب نے اس کی سست روی پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا منہ نہیں کھول سکتی۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا ویسے بے نیازی ہے، مگر نظریں پوری طرح رکھی ہوئی ہیں مجھ پر، وہاب نے آنکھیں سکر کر کہا، پھر یکدم اس کی آئس کریم اپنی والی کے ساتھ ایکسچینج کر دی۔ یہ کیا؟ رادیہ اس حرکت پر حیرت سے بولی، اب آپ یہ والی ٹیسٹ کرو، میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ آنکھوں میں شرارت بازیاں ناچ رہی تھی، دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں۔ اس نے پھر کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گل گیا ہے، اس میں میرا۔ دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقے دار ہے۔ رادیہ نے تیز نظر اس کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ پر ڈالی، مجھے نہیں کھانی۔ یکدم پیچھے ہٹی، چپ کر کے کھاؤ نہیں تو منہ پر مل دوں گا۔ وہ بھی اپنا نام کا ایک تھا، نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی۔ وہ بضد ہوئی، آپ جانتی ہو نا اپنی منوا کر دم لیتا ہوں، کھاؤ شاباش۔ واو، آپ کی والی میں تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے، آپ کی طرح۔ اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اب غصے میں اس کی آئس کریم سے بائٹ لی، اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، کڑوی کسیلی۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہاب اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ ویری گڈ، اچھا مشاہدہ ہے، چلو شاباش، کھاتی جاؤ اور تبصرے کرتی جاؤ۔ وہ اسے پچکار کر بولا، واو کیا ایک اور ذائقہ، میٹھا اور تھوڑا تھوڑا سا ریئل۔ وہاب نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا۔ اس نے بھی ایک اور بائٹ لی، انتہائی گندا ذائقہ ہے، بے وفا اور مطلبی۔ دونوں بائٹ لیتے رہے اور ایک دوسرے پر تبصرے کرتے رہے۔ جب کھا چکے تب وہاب نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا۔ واو، آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے۔ بھرپور تبصروں کے سنگ وہاب نے اپنا منہ صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ لہجے میں اب بھی شرارت تھی، آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں میں لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ وہاب نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رادیہ اب کی بار خاموش رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا وہ بھی سو رہی تھی۔ وہاب نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی رادیہ سوئی ہوئی تھی۔ اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند پہ تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو زیبا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور وہاب نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ماتھے سے الجھتے بال سمیٹتے ہوئے کہا، خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی سمجھے۔ محبت سے اٹھ کر ان کے گلے لگتی ہوئی بولی، جو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی، شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، جی اور سنو۔ کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی، جی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ جی جی۔ رادیہ ان کی بات پر چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی، تو وہ جانتی تھی اس کے اور وہاب کے درمیان کے تعلقات۔ ہاں ظاہر ہے دونوں نے ہی کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور بیزاری کو، اور نہ اب وہاب نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر وہاب کا میسج تھا۔ فوراً کھول کر پڑھا۔ وہاب کے میسج میں درج الفاظ رادیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے سٹک ڈھونڈی، پھر دل میں نہ جانے کیا سمایا۔ اٹھ کر کوشش کی کہ اپنے سہارے ہی چلے، ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ کسی حد تک کامیاب ہوگی۔ پہلے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی، کمرے میں بنی قداور الماری کی جانب رخ کیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے تو سامنے ہی سفید گھیردار فراک پاجامہ اور چنا ہوا دوپٹہ نظر آیا، جو اس دن وہاب نہایت محبت سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اے اللہ، میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں آگے کا کچھ نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی جس محبت کا دعویٰ آج یہ شخص کر رہا ہے، میری محبت پا لینے کے بعد بھی یہ اپنی بات پر قائم رہے گا یا نہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو کہیں کفران نعمت کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل سے ہر وسوسہ، ہر شک نکال دے۔ تیار ہوتے وقت مسلسل اپنے رب سے مخاطب تھی
کیونکہ دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، اور وہب کے دل کا بھید اس سے بہتر اور کس کو پتا ہوگا۔ بس اس نے آج بھی اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جس کے سپرد یہ شادی ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کی محبت سے لبریز ہوا تھا تو یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم تھا۔ اسے ایسے ہی پلٹنا تھا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر۔ جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراک میں جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا، چوڑی دار پجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورت سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ وہب کو کسی حور سے کم نہ لگی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا جہاں وہ سمیع سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک! اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں مشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ وہب نے بمشکل اس کی پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائیں۔ وہب ماں کی جانب بڑھا، چلو بیٹا گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے، وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتہ داروں کی طرف جاتے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ وہب نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھیں۔ سمیع اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب بڑھیں۔ جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ وہب نے راستہ روکا۔ رادیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی؟ مزے سے جواب دیتی اس کی ایک سائڈ سے نکلنے لگی جب مڑتے ہوئے وہب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بازو پر رکھا۔ رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے۔ وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں وہب کی گاڑی کی جانب بڑھے، اسے بٹھا کر وہب اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاتے تمام وقت اس کی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا مگر کہکا بھی نہیں روک سکا۔ وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کے بجائے بائیں جانب ہیں، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر چوٹ کر گئی۔ ہا ہا ہا، کیا کروں؟ نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گوندا لہجہ اسے نروس کر گیا۔ میں ابو سے کہتی ہوں، آپ کا بیٹا نیم پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اپنے ابو کو وہ ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو؟ سمیع احمد، اور وہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو کیا؟ وہب کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی میں ماننے والی نہیں، رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو خوشگوار سا احساس تھا وہ یکلخت ختم ہوا۔ تو کیا وہ اب بھی دوریوں کی بات کرے گی؟ اس کے بعد سارا دن وہ الجھا رہا اور رادیہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ گھر واپس آتے انہیں رات ہو گئی۔ زیبا اور سمیع تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ وہب کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینی ہے۔ اس کی فرمائش پر وہ اسے لیے کچن میں آیا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھیں تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالیں۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر قفل لگا تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہب نے سرحد سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کپوں میں انڈیل کا ٹرے وہب نے تھامی، اس لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ وہب نے بیڈ پر بیٹھتے کن اکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ وہب کی جانب کیے بولی۔ وہب سانس روک کے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے؟ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کو جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن۔ چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے؟ ڈن۔ اب کی بار وہب نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی حرکت پہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔
آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھیلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ وہاب نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آج سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہاب نے محبت سے اسے خود سے سمویا تھا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی ختم شد۔ گائز یہاں پہ نوول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔